بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ جس وقت ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت زبان سے فرمایا آمین۔ پھر جس وقت دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت فرمایا آمین۔ پھر جس وقت تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ممبر پر جاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں ممبر پر جانے لگا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے ان دعاؤں پر آمین کہا۔ حقیقت میں وہ دعائیں نہیں تھیں بلکہ بد دعائیں تھیں۔ آپ تصور کریں کہ مسجد نبوی جیسا مقدس مقام ہے اور غالباً جمعہ کا دن ہے اور خطبہ جمعہ کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور آمین کہنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی دعا کی قبولیت کی اس سے زیادہ کیا گارنٹی ہو سکتی ہے جس میں اتنی چیزیں جمع ہو جائے؟ پھر فرمایا کہ پہلی دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے اور جنت حاصل نہ کر لے، اس لیے کہ بعض اوقات والدین اولاد کی طرح کسی بات اور خدمت پر خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں اور انسان کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس کے والدین بوڑھے ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے۔ یہ بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ دوسری بد دعا یہ کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جائے، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود شریف نہ پڑھنے پر اتنے سخت وعید ہے، لہٰذا جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔